إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابغوني الضعفاء فإنكم تنصرون وترزقون بضعفائكم. رواہ ابو داود. دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا ہم سب شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں اور آپ کو صحت سلامتی کے ساتھ اپنے گھر میں حاضری کی توفیق بخشی اور بہت ساری نعمتوں سے نوازا. اللہ ہم سب کو اپنا شاکر بندہ بناوے. حاضرین، گزشتہ چند خطبے اپنے جس عنوان کے چل رہے تھے، عنوان تھا دنیا کی دوڑ دھوپ اور قناعت کی راہیں. اسی گفتگو کے درمیان میں نے یہ بات کہی تھی کہ جب دنیا کی حقیقت واضح ہونے کے بعد یہ ہمیں پتہ چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اصحاب نبی نے دنیا کو کس انداز سے دیکھا اور کتنا قریب رہے، تو میں نے اس میں وعدہ کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایسے غریب نادار محتاج دینی بھائی جو اپنے دل میں اسلام کا چراغ جلا رکھے ہیں، اسلام کے احکام پہ چل رہے ہیں، پر دنیاوی اعتبار سے کمزور ہیں، ان کے بارے میں قرآن نے، حدیث نے کیا سراہنا کی ہے، اس عنوان کی گفتگو آج ہوگی. تو غریب نادار محتاج مسلمانوں کی فضیلت کا بیان، یہ ہیڈنگ ہوگی. اس سے فائدہ اپنا کیا ہوگا کہ ہم نے آپ کے سامنے دنیا کی حقیقت کو، اس کی بے ثباتی کو خوب بیان فرمایا. اتنا بیان فرمایا کہ ہم نے آپ نے محسوس کر لیا کہ دنیا بے حقیقت ہے، اس سے ناجائز دل لگانا اپنی بربادی ہلاکت ہے. یہ سمجھنے کے بعد اب یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جب نظام ایسا بنایا ہے کہ غریب غربت میں چل رہا ہے، اس کو حوصلہ کہاں سے ملے؟ رازق تو اللہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے غربت میں رہتے ہوئے اللہ کے دن کو تھامنے والوں کی کیا اہمیت، کیا فضیلت بتلائی ہے. اس سے آپ کو ایک شوق ملے گا اور یہ پتا چلے گا کہ دنیا کی نگاہ میری حیثیت ہو یا نہ ہو، بات کی بات ہے. اللہ نے ہماری بڑی سراہنا کی ہے، ہماری بڑی قدر کی ہے، تو ہمیں اللہ کی نعمت جو پائے ہیں اس کی شکرگزاری کرتے ہوئے اس کے احکام پر اور جمے رہیں. تو جو میں نے سورہ کہف کی آیت نمبر 28 پڑھی ہے، اسی کے ہم معنی آیت سورہ انعام کے اندر بھی ہے. وقت بہت مختصر ہوتا ہے، اس ناطے اس کو زیادہ نہ پھیلا کر یہ دیکھنا ہے جس آیت کی میں تلاوت کیا ہوں کب کس موقع پر نازل ہوئی، اس کو آپ ذہن میں رکھیں. اس سے آپ اہل ایمان جو غربت کے باوجود اللہ کے دین کو تھامے ہوئے ہیں، ان کے اللہ کتنی سراہنا کر رہا ہے. دیکھیے، حدیث کے راوی سعد بن وقاص ہیں. آپ فرماتے ہیں میں تھا، بلال تھے، ابن مسعود تھے اور ایک حذلی شخص تھا اور دو اور تھے جن کا مجھے نام نہیں معلوم. کل 6 لوگ تھے. سعد بن وقاص کہتے میں تھا، ابن مسعود تھے، بلال تھے، ایک حذلی شخص تھا اور 2 اور تھے جن کا نام مجھے معلوم نہیں. چاروں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے.
سرداران قریش گزرے، انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا آپ ان سب کو ہٹا دیجئے، اپنے پاس سے الگ کر دیجئے، تب ہم آپ کی بات کو سنیں گے۔ سعد بن وقاص کہتے ہیں اللہ رب العالمین کو جو چاہا نبی نے وہ سوچا۔ ابھی کیا سوچتے کیا کہتے، اتنے میں آیت نازل ہو گئی، آیت نازل ہو گئی۔ آپ ذرا سوچیے، سرداران قریش کی تمنا کیا تھی؟ آپ دین کی بات ہمیں جو بھی سنانا چاہتے ہم سنیں گے، پر یہ کمزور، نادار، غریب، محتاج، لاچار جو آپ کے بیچ گھومتے پھرتے ہیں ایک بھی ہمارے پاس نہ رہے، پھر ہم سنیں گے۔ ابن کثیر جو پرانی والی ہے، جو محقق نہیں ہے، جس میں کمزور روایت بھی جمع ہے، اس میں یہاں تک لکھا ہے، ساتھ کہتے ہیں ہم ایک کمرے ہم سب بیٹھا دیے گئے، ایک کمرے ہم سب بیٹھا دیے گئے، ہم یہی سوچ رہے تھے کہ ہمارا ہے قصور کیا؟ یہی نا، مسلمان ہونے کے باوجود ہم غریب لوگ ہیں، ہم میں کوئی غلام تھا، کچھ اور تھا، یہ غربت ہماری ایک عیب ہے۔ اور اسی میں لکھا بھی ہے کہ سرداران قریش نے یہ بھی کہا کہ آپ اس کو معاہدے کی شکل میں لکھ لیجئے کہ ہم جب آپ کے پاس کبھی بھی آئیں، اگر بیٹھے بھی ہوں تو ہٹ کے چلے جائیں، آپ ہوں ہم ہیں، دوسرا کوئی نہ ہو۔ بظاہر اللہ کے نبی نے کیا سوچا؟ یہ وقت کے سردار یہ دین کے قریب آ جائیں گے، اسلام قبول کر لیں گے، ان کے پیچھے ایک لمبی جماعت آ جائے گی، ہاشا وکلا، جس کا ترجمہ ہرگز ہرگز نہیں، ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ سوچا ہو یہ غریب ہے ان کو ہٹاؤ، یہ ہمارے کس کام کے، یہ نہیں سوچا، یہ آ جائیں گے تو اسلام کو فائدہ مل جائے گا۔ تو ابھی آپ سوچ رہے تھے، تو صحابہ نے اپنے دل میں جو سوچا اللہ نے محسوس کیا، جواب دیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ کو روکے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، جو محض اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ان سے اپنی نگاہیں دور نہ ہٹانا۔ یہاں وَاصْبِرْ ہے، سورہ نام میں وَلَا تَطْرُدْ ہے، اپنی نگاہوں سے اوجھل بھی نہ کرنا، دور مت کرنا ان لوگوں کو جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں۔ لہذا آج کا مسلمان غریب ہے لیکن تانے دیتا ہے، اللہ کو میں ہی ملا تھا تکانے کے لیے، میں ہی اتنا کمزور بنایا تھا، نہ جانے کیا سے کیا بولتے ہیں۔ مولانا میں تو اللہ سے ایک دم بے نیاز ہو گیا ہوں، اعوذ باللہ ثم اعوذ باللہ، مسلمان ایسا بول رہا ہے۔ لہذا ایمان والو، ایمان کی سلامتی کے اللہ سے بھیک مانگو، غریبی میں جیسے تیسے ہو، اگر آپ کا ایمان زندہ سلامت ہے تو یہ آیت اللہ نبی کو کہہ رہا، خبردار ان کو ہٹانا نہیں اپنے پاس سے۔ تریدو زینۃ الحیاۃ الدنیا، کیا تمہیں دنیا کی زینت چاہت ہے؟ جبکہ اللہ رب العالمین جتنی ساری باتیں کہی ہیں، اللہ کے نبی ذرا بھی اس میں شریک نہیں تھے، لیکن نبی کو مخاطب کر کے امت کے لوگوں آپ کو کہا گیا ہے کبھی امیری غریبی کو ایسے مت تولنا، کبھی امیری غریبی کو ایسے مت تولنا، اس کو گھر بلا کر کیا فائدہ ملے گا، شادی ملا کر کیا فائدہ ملے گا، یہ ہمارے کس کام آئے گا، کھا کے چلتا بنے گا، اعوذ باللہ ثم اعوذ باللہ۔ دیکھیے، اس لیے یہ آیت خوب جم کے پڑھیے اور آگے تک پڑھیے، دونوں مقام کی آیت کو اللہ نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ آپ سے اللہ اس کے بارے میں سوال بھی نہیں کرے گا کہ اللہ کے نبی آپ نبی تھے، سرداران قریش تھے، یہ دین کے قریب کیوں نہیں آئے، یہ نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ جن کے دل میں اسلام کا چراغ جل رہا ہے، جس اسلام کو وفاداری میں سب کچھ نچھاور کر چکے ہیں، ان کو اپنے پاس رکھیے، یہ آپ کو دیکھیں، آپ ان کو دیکھیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اس کے آگے بھی آیت ہے
اب آپ سعد بن وقاص نے یہ بات کہہ دیا، اللہ نے آیت نازل فرما دی، نبی کو آگاہ کر دیا اللہ نے کہ جو اسلام کے قریب ہیں ان کے ساتھ رہیے، اٹھیے، جو اسلام سے دور ہیں آپ ان کو اپنی بات پہنچاتے رہیے، لیکن ان کو پیچھے کر کے ان کو قریب لاؤ، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اب میں نے حدیث پڑھی ہے، ایک روایت میں ابغونی فی الضعفاء، یہاں ابغونی الضعفاء، اے میرے صحابہ کی جماعتوں، جب میں تمہارے بیچ غائب ملوں، نہ تلاشو تو نہ پاؤ تو مجھے کہاں ڈھونڈنا؟ اگر تمہارے بیچ میں نہ رہوں تو تلاشو جماعتوں کے غریبوں کی جماعت کہاں ہے، وہاں مجھے پاؤ گے۔ یہ بغونی فی الضعفاء، جب میں چھپا ملوں نہ رہوں، مجھے غریب نادار محتاجوں کے بیچ تلاشنا، وہاں مجھے پاؤ گے۔ فَإِنَّكُمْ تُنصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ بِضُعَفَائِكُمْ، تمہیں جو مدد ملتی ہے، تمہیں روزیوں کی جو بارش ہوتی ہے، ان غریب ناداروں کی وجہ سے ملتی ہے۔ امام نسائی نے تو یہاں تک فرمایا اس امت کے لوگوں کو جو مدد ملتی ہے ان غریب نادار محتاج مسلمانوں کے نماز روزے اور ان کے اخلاص کی وجہ سے ملتی ہے۔ آپ کیا چاہتے ہو؟ اللہ آپ کو ہم سب کو اپنے حفظ مان میں رکھے۔ یقین مانو، آپ اگر اسی کا معائنہ کرنا شروع کر دو کہ اللہ میرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، مسلمانوں کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، تو آپ کو ملے گا کہ آپ کو اللہ رب العالمین غربت کے باوجود ایمان اسلام کی جو نعمت آپ کو ملی ہے اس کے اللہ بڑی سراہنا کرتا ہے، بڑی سراہنا کرتا ہے۔ سعد بن وقاص یہی ہیں جو اپنے اسلام میں بہت پہلے آ گئے تھے۔ کچھ ذہن میں بات ابھی آئی تھی کہ میں اسلام میں بہت پہلے آیا ہوں، میری حیثیت ان کے مقابلے بڑی بہتر ہوگی، ابھی ذہن میں بات آئی تھی، نبی نے صاف کر دیا، دیکھو تمہیں جو روزی ملتی ہے، تمہیں جو اللہ کی مدد ملتی ہے، ان کمزور نادار مسلمانوں کی وجہ سے ملتی ہے۔ اس لیے دینی بھائیوں، یہ ہے وہ حدیثیں جنہیں ہم نے سننے کے بعد یہ محسوس کیا اللہ تیرا شکر احسان ہے، تیرے ہاں اصل ایمان کی جو قدر و قیمت ہے اس کو کوئی نکار نہیں سکتا ہے۔ آگے سمجھیں، ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیے۔ آپ ذرا دیکھیے، فتح مکہ اسلام قبول کیے۔ ایک موقع تھا جب ابو سفیان جس مجلس سے گزرے ہیں وہاں بلال تھے، صہیب رومی تھے اور خباب بن ارض اللہ عنہ وغیرہ تھے، گزر کے چلے گئے، تھے نہیں چلے گئے۔ ان صحابہ نے کہا اللہ کی تلواروں نے اللہ کے دشمنوں سے اپنا حق نہیں وصول کیا، اتنا کہا۔ اللہ کی تلواروں نے اللہ کے دشمنوں سے اپنا حق نہیں وصول کیا۔ پیچھے جائیے تاریخ میں، ابو سفیان رضی اللہ عنہ اسلام میں آ چکے ہیں، اسلام سے پہلے اسلام کی طاقت کو ختم کرنے کے ایڑی چوٹی کی بازی لگا رکھے تھے، دنیا کو روشن ہے۔ مکی دور کا مسلمان مکہ میں اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں جن مصیبتوں سے گزرا دنیا کو روشن ہے۔ اب یہ بات ابو سفیان کی صحابہ نے بیان کیا، کیا تو اسلام میں آ گئے، اسلام میں داخل ہو کے ہمارے بھائی بن گئے۔ ایک زمانہ یہ تھا کہ چن چن کے ہمیں بدلہ لیا جا رہا تھا، زمانہ یہاں تک آ گیا کہ مکہ کی سرزمین ہمارے تنگ ہو گئی، ہمیں گھر بار چھوڑنا پڑا۔ ابوبکر صدیق نے بات سن لیا، اتنا ہی ابوبکر صدیق نے کہا تھا کہ اے میرے صحابہ، تم نے یہ بات قریش کے سردار اس کے بزرگ کے تعلق سے کہی ہے۔ اشارہ کس بات کا تھا؟ اگر یہ بات ابو سفیان کان میں آئی ہوگی ان کو تکلیف پہنچی ہوگی، اتنا ہے۔ صحابہ نے کہہ دیا، ابوبکر نے سن لیا،
ابو بکر نے کہا تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، بلکہ حدیث جملے اتنا بھی نہیں، بلکہ کہا تم نے یہ سب باتیں قریش کے سردار اس کے بدر کو کہی ہے۔ ٹھیک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو بکر جاتے ہیں، بلال، صہیب، خباب کی بات کو نقل کر دیتے ہیں۔ اب سننا، دل تھام کے میری بات کو سننا اور دیکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بھاری جملہ کہا۔ اے ابو بکر، اگر تم نے ایسی بات میرے صحابہ کو کہی ہے اور اگر تو نے ان کو ناراض کر دیا ہے تو تو نے اللہ کو بھی ناراض کر دیا ہے۔ یہ بات تم نے میرے صحابہ کو ٹوکا ہے، ایسا تو نے کیوں کہا؟ اس کو اور سنوار کے کہہ دیجئے، میرے صحابہ کو حق پہنچتا کہہ سکتے تھے، کہہ دیا، لیکن تم نے ایسے کہا، تم کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اگر تم نے ایسا کہہ کر میرے صحابہ کو ناراض کیا ہے تو تم نے اللہ کو ناراض کیا، اگر تم نے اللہ کو ناراض کر دیا تو تم برباد ہو گئے۔ کس کو کہا؟ ابو بکر کو کہا۔ کن کے تعلق سے کہا تھا؟ ان غریب نادر مسلمانوں کے تعلق سے کہا تھا۔ تھے ابو بکر، تھے صحابی رسول، تھے اللہ نے آپ کو دین کی جو سمجھ دے رکھی تھی، تڑپ اٹھے، نہ دیکھا آؤ نہ دیکھا تھا، بھاگ نکلے، ان صحابہ کے پاس پہنچے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، میں نے جو آپ کو باتیں کہی ہیں، کیا واقعتاً دل پہ ہاتھ رکھ کے بات کہیے، کیا واقعتاً ہم نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں میرے بھائی، آپ نے کوئی تکلیف بات نہیں کی ہے، اللہ آپ کو بخش دے۔ یہ دعا کہا۔ دلیل کیا بنی؟ دلیل یہ بنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اپنے صحابہ کے جو کمزور لوگ تھے ان کی دلجوئی فرمائی، حوصلہ افزائی فرمائی اور کہا یہ ایمان والے اگر تکلیف میں آ گئے ہوں گے تو اللہ ان سے ناراض ہو جائے گا۔ ابو بکر صدیق سے آج سماجی اعتبار سے کوئی کتنا پریشانی سے گزر رہا ہے، ہم اس کو کتنا ٹارچر کرتے ہیں، کتنا پریشان کرتے ہیں، یاد رکھنا یہ ساری دلیلیں بتلاتی ہے کہ ایمان والوں ہمیں جو جملہ نکالنا ہے، جو قدم اٹھانا ہے، سوچ کو اٹھانا ہے، کہیں کسی موڑ پر اپنے دینی بھائی کو تکلیف تو نہیں پہنچی ہے، یاد رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس سلسلے میں ایک اور حوصلے کے کلمات کہے جو یقیناً قابل ستائش ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں کہ جنتی کون لوگ ہیں؟ یہ جملہ، کیا ہم تمہیں یہ نہ بتلائیں کہ تم میں سے جنتی کون ہیں؟ صحابہ نے کہا چے جائے کہ ہم جواب دیتے، اللہ نے خود چلا کے جواب فرمایا کہ تم میں جنتی وہ شخص ہے جو کمزور ہے، جس کو دنیا کمزور سمجھتی ہے۔ یہاں مال کی، عہدے کی اور افراد کی طاقت کا اشارہ ہے۔ جو بیچارہ جسمانی اعتبار سے، مال کے اعتبار سے کمزور ناتواں ہے، پر ایمان والا ہے، پر ایمان والا ہے۔ کل ضعیف متضعف، ایسا کمزور جس کو کمزور سمجھا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ جنتیوں میں سے۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں کہ تم میں سے جہنمی کون ہے؟ پھر آپ فرماتے ہیں سرکش، متکبر اور اکڑ کی چال چلنے والا، اپنے کو بڑائی گزانے والا، یہ جہنمی ہے۔ یہاں پہ بھی کمزوروں کا ذکر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جنت نے جہنم میں آپس میں جھگڑا کیا، یحتجت الجنت والنار، جنت جہنم نے آپس میں جھگڑا کیا۔ جنت نے کہا میرے اندر کمزور نادوار مسلمان داخل ہوں گے، جہنم نے کہا
میرے اندر سرکش متکبر لوگ داخل ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے دونوں کے جھگڑے کے چکایا اور فرمایا، کیا فرمایا؟ اے جنت تو میری رحمت ہے۔ کتنی جچی تلی بات ہے، یہ جنت میری رحمت ہے، میں تیرے ذریعے سے جس پہ چاہوں گا رحم فرماؤں گا۔ تو غربت میں رہنے والوں، کمزوری ناداری میں رہنے والوں، اگر آپ کا ایمان سلامت ہے، اللہ کرے سلامت رہے، تو اللہ رب العالمین نے خود فرما دیا جنت کا ٹھکانہ ان کا ہوگا، اور چلا کے فرما بھی دیا، جنت تو کہہ دیا میرے اندر کمزور نادار محتاج لوگ آئیں گے، رب نے فرمایا جنت تو میری رحمت ہے، میں جس پہ چاہوں گا رحمت کی بارش فرماؤں گا۔ ٹھیک، اور یہ جہنم تو میرا عذاب ہے، میں جس کو چاہوں گا تیرے سے عذاب میں مبتلا کر دوں گا، اور دونوں کا بھرنا میرے ذمہ ہے۔ صحابی رسول نے جو وقت کے بصرہ کے حاکم تھے یہی بات بیان فرمائی ہے۔ کیا فرمائی؟ کہ دنیا اپنے پیچھے مڑ کے جا چکی ہے، دنیا جلدی ختم ہونے والی ہے، اس نے ختم کا اعلان کر دیا ہے، حال یہ ہے کہ کسی پانی کے تلچھٹ آخری سا باقی بچا، یعنی دنیا قریب الختم ہے۔ اور میں نے نبی سے سنا ہے جہنم میں ایک پتھر ڈالا جائے گا جو 70 سال تک جہنم میں داخل گرے گا پر نہیں پہنچے گا، لیکن اللہ اس جہنم کو انسانوں سے بھر دے گا۔ جس کی گہرائی 70 سال تک پتھر جائے نہ پہنچے اس کو اللہ جہنم سے بھر دے گا۔ پھر کہا جنت کے 2 پارٹ ہیں، جس کا دروازہ کھلے گا، ایک پارٹ سے لے کر دوسرے پارٹ تک 40 سال کی مسافت طے کرنے کے بعد بھی طے نہ ہوگا، اس کو اللہ جنتوں سے بھر دے گا۔ اشارہ اس بات کا تھا یہ جہنم ہے، یہ جنت ہے، تو جنت جہنم بیان کرنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ جن کو جنت میں جانے کی چاہت ہے وہ اپنے اعمال کو سنوار کر کے اس کا حقدار بننے کی کوشش میں لگ جائیں، اور جن کو جہنم سے بچنے کی فکر ہے انہیں اپنے اعمال کو ان کمیوں سے بچانا چاہیے جو جہنم جانے کا سبب بنتے ہیں۔ دینی بھائیوں، عنوان اپنا جو ہے آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کمزور نادار لوگوں کی فضیلت قرآن و سنت کی روشنی میں آپ اندازہ لگائیں۔ سہل بن سعد فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پاس ایک شخص گزرا، چلا گیا، آپ نے فرمایا یہ شخص جو گیا اس کے بارے میں تمہاری آپ کی کیا رائے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا شخص ہے جو سماج کا صاحب وقار آدمی ہے، اگر نکاح کا پیغام دے اس کی نکاح کر دیا جائے، اگر کسی کی سفارش کرے اس کی سفارش قبول کر لی جائے۔ 2 بات ہے۔ پھر ایک دوسرا شخص گزرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ اللہ کے نبی یہ سماج کا کمزور غریب نادار آدمی ہے، یعنی صحابہ نے اپنے زمانے کی بات کہی ہے، آج تو اس کو اور تول سکتے ہو، آج اور تول سکتے ہو کہ اللہ کے نبی یہ کمزور نادار لوگوں میں سے ہے، بیچارہ اگر نکاح کا پیغام دے اس کے نکاح کے پیغام کو قبول نہ کرے، سفارش کرے اس کی سفارش قبول نہ کی جائے، اور اگر کہیں کسی کو بات کہے تو اس کی بات کوئی سنے بھی نہ۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی نے صحابہ سے گواہی لے لی، اپنا کیا جواب دیتے ہیں کہ آخری شخص سے پہلے شخص سے مقابل میں دنیا بھر میں سب لوگوں سے بہتر ہے۔ سمجھے نہیں آپ؟ پہلے شخص کی تعریف صحابہ نے کہا کہ یہ خوشحال مالدار لوگوں میں سے ہے، صاحب وقار ہے، عزت احترام والا ہے، نکاح کا پیغام دے فوراً قبول کر لیا جائے، اگر کسی کے بارے میں سفارش قبول کر لیا جائے، یہ ہوا۔ دوسرا بیچارے کو صحابہ ہی نے فرمایا یہ تو غریب نادار بیچارہ ہے، اس کی کمزوری کو دیکھتے کوئی نکاح کا پیغام نہیں دے گا، اگر دے قبول نہ کرے گا۔ آپ نے فرمایا یہ آخری شخص، پہلے شخص کے مقابل میں
دنیا بھر میں اگر جتنے لوگ ایسے ہوں سب سے بہتر ہے. یعنی کائنات کا ہر شخص جو صاحب مال ہے، صاحب اولاد ہے، صاحب مرتبہ ہے، پر اللہ کے دین سے غافل ہے، اور ایسا شخص جو غریب، نادار، محتاج، لاچار ہے پر ایمان کی روشنی میں ڈوبا ہوا ہے، دنیا میں سب سے بہتر شخص وہ ہے. کیا چاہتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں؟ ان ساری روایتوں کو سننے کے بعد آپ کا ہمارا ذہن کیا کام کرتا ہے؟ ذہن یہ کام کرتا ہے کہ آپ نے فرمایا ابغونی فی الضعفاء فإنکم تنصرون وترزقون بضعفائکم، تمہیں جو مدد ملتی ہے، جو روزی ملتی ہے تمہارے کمزوروں کے ساتھ. پچھلے روایت میں کیا پڑھا تھا میں نے؟ صاحب رسول نے کہا تھا، عبد المغفل تھے کہ اللہ کے نبی آپ سے محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا دیکھ لے تو کیا کہتا ہے. 3 بار آپ نے قول و قرار کروایا اور فرمایا اگر تم مجھ سے محبت کرتا ہے تو غریبی کا پہناوا تیار کر لے، کیونکہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کے پاس غریبی دوڑ کے ایسے آتی ہے جسے اوپر کا پانی نیچے کی طرف آتا ہے. اس لیے آج کے درس میں اتنی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ دنیا کی نگاہ میں آپ کا مقام ہو یا نہ ہو، اگر اسلام کی تعلیمات سے رچے بسے ہو تو اللہ کے یہاں آپ کا مقام الحمدللہ ہے، جنت آپ کا ٹھکانہ ہے، اللہ کی نگاہ میں محترم ہے، نبی کی نگاہ محترم ہے. تو کہیے نا اللہ کو راضی کرنے میں دنیا سے ساری لڑائی مول لینا آسان ہے، لیکن دنیا کو خوش کر کے اللہ سے لڑائی مول لینا آسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری آسانیاں فرمائے. اور صحیح بات ہے، ہم نے جو باتیں کہی ہیں مقصد ایک ہے، غریب میں رہنے والوں، بیماری ہماری میں ڈوبے رہنے والوں، ان تمام کو آپ اللہ کے حوالے کیجئے کہ ساری پریشانی رب کے فیصلے کے مطابق آئی ہے، اور رب کا فیصلہ سراپا خیر کا ہوتا ہے. اللہ اس میں کوئی خیر ہے جو میں نہیں جانتا ہوں. ہاں کب پتا چلے گا؟ کب پتا چلے گا؟ حالت کسی موڑ پہ آپ آئیں گے تو دلیل ملے گی. یہ مال یا اولاد اگر فتنہ ہے، اللہ نے مجھے بچایا، عین ممکن تھا یہ اولاد یہ مال مجھے میرے ایمان کو لے ڈوبتے، تب پتا چلتا کہ اللہ تیرا فیصلہ سراپا خیر کا تھا. اب آخری گزارش میں پہلی گزارش یہ ہے کہ لاڈنو کانفرنس ہو رہی ہے، دینی پیغامات جہاں بھی سنائے جاتے ہیں، ایمان والوں ہماری ذمہ داری ہوتی ہے وہاں پہنچنے کی کوشش کریں. نہیں جا پاتے ہیں اپنے کسی بھائی کو بھیجنے کی کوشش کریں. تو بہرحال یہ دین کے پیغام بہرحال سنائے جاتے ہیں، اس سے عمل کرنے کی توفیق ملتی ہے، حوصلہ بلند ہوتا ہے، ایمان زندہ سلامت ہوتا ہے. ان تمام خوبیوں کے تحت ہم آپ سے گزارش کریں گے پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے آپ بہرحال اپنے نام درج کرائیں اور شوق سے پہنچیں. 8 تاریخ اپنی 6 ہو گئی ہے. 8 تاریخ بروز اتوار بعد نماز عصر سے رات 1 بجے تک پروگرام چلے گا. جن کو جانا ہے جماعت نے بس کا بندوبست کیا ہے، پر پیسہ آپ کو بھرنا ہے. جن کو جانا ہے آپ نام درج کرا لیں گے. نام درج کرانے کے بعد بس میں بیٹھنے کے بعد اندازہ ہو جائے گا کتنے لوگ جا رہے ہیں، اس اعتبار سے ایک کام کیا جائے گا. اس ناطے گزارش یہ ہے کہ آپ بہرحال اگر جانے کا شوق رکھتے ہیں، اللہ کرے آپ ہر طرح سے آسانیوں میں ہوں، کوئی پریشانی نہ ہو، ہماری دعا ہے، پر اس میں آپ شرکت کرنے کی پوری کوشش کریں، بہتر ہوگا. اس سے ایمان والوں کی جب اجتماع ہوتا ہے تو الحمدللہ اس کا فائدہ ملتا ہے. آخری بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں. اسی عنوان کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا سروے کرایا تھا. ایک موقف کیا تھا 500 آئے، ایک مرتبہ آئے 700، ایک مرتبہ 1500 آئے. تو اللہ کے نبی نے ایمان والوں کا سروے کرایا تھا. وہ سروے آج بھی ہو رہا ہے دنیا میں، ٹھیک ہے. اس ناطے اہل ایمان جب کہیں جمع ہوتے ہیں تو اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے ایسا ہوتا کہ ہم اکیلے نہیں ہیں. 2008 کے کانفرنس میں الحمدللہ اس کا بہت فائدہ ملا تھا. وہ باتیں بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، اتنا کہنا ہے پہنچ رہے ہیں تو پہنچیے، نہیں پہنچ رہے ہیں تو اپنے کسی بھائی کو بھیجیے اور اللہ سے مزید دعائیں بھی کیجیے کہ اللہ رب العالمین دین کے پیغام جہاں بھی سنائے جا رہے ہیں اللہ اس کے نتائج مفید ہوں، اللہ خیر و خوبی سے انجام تک پہنچے، اللہ تعالیٰ اس کے فائدے ہم کو سب کو ملنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ ہم پر آسانیاں فرمائے. ماہ رمضان قریب ہے، اللہ رب العالمین آپ کو ہم سب کو اپنے صحت سلامتی کے ساتھ اس مہینے میں داخلے کی توفیق دے اور اپنے دامن مراد بھرنے سب کو توفیق دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا ذا الجلال والإكرام ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اللهم نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم لا تهلكنا بعذابك اللهم لا تقتلنا بغضبك وعافنا قبل ذلك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ایسے ہی فائدہ مند اور اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.